آج کے شو میں ہیلی کاپٹر ٹیکسی کی طرح استعمال، خیبر پختونخوا حکومت پر الزام۔ کہا جا رہا ہے کہ ہیلی کاپٹر چیف منسٹر پنجاب کے لیے خریدا گیا ہے، جو کہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ہیلی کاپٹر پنجاب گورنمنٹ کے لیے خریدا گیا ہے۔ سیکنڈلی اس کی قیمت بڑی بڑھا کر آؤٹ آف پروپورشن بتائی جا رہی ہے۔ کیا واقعی سرکاری ہیلی کاپٹر نجی مقاصد کے لیے استعمال؟ 4 دن آپ کو ہو گئے پشاور میں تبدیلی مجھے تو نہیں نظر آئی، اگر آپ کو نظر آتی ہے تو مجھے بتا دیں۔ پنجاب یا خیبر پختونخوا حکومت کفایت شاری میں آگے کون؟ سالانہ وہ اپنے منافع میں اضافہ دکھا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں جو پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز ہیں، PIBs ہیں، ان کو بیچ رہے ہیں۔ ہماری اصرار کے باوجود حکومت نے رپورٹ صوبائی حکومت میں پیش نہیں کی۔ میں اس پر عمل درآمد کچھ نہیں ہوا، یہ بات آج بھی وضاحت طلب ہے۔ بینک آف خیبر کے مالی امور، صوبائی وزیر خزانہ بھی نالا۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ معاملہ گورننس کا ہے، یعنی جب بھی ہم بات کریں صوبہ سندھ میں کسی وزیر سے، خیبر پختونخوا کی بات کریں، صوبہ پنجاب کی بات کریں، کوئی نہیں کہے گا جی کہ گورننس ہمارے یہاں خراب ہے، لیکن آپ گڈ گورننس کی بالخصوص بات کریں تو تبدیلی کا نعرہ خیبر پختونخوا سے بہت زور سے گونجا، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک گورننس ماڈل کی بات کری، جس گورننس ماڈل کے اندر انہوں نے بار بار اپنے منشور میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا ذکر کرتے ہیں، بہت سے معاملات میں کرپشن کے خاتمے کا ذکر کرتے ہیں، تو توقعات خیبر پختونخوا سے زیادہ ہوتی ہیں، تمام ہیں تو سب کے ساتھ، لیکن KPK سے ان پرٹیکولر کچھ ہو جاتی ہیں زیادہ۔ اب ریسنٹلی ایک معاملہ اٹھا ہے ہیلی کاپٹر کا، اور یہ ہیلی کاپٹر کا معاملہ اٹھا کہاں سے؟ کیونکہ دسمبر 2016 کے قریب میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو PTI کی ایک لیڈر ہوتی ہیں پنجاب میں، اندھی عباس صاحبہ، ان کی طرف سے ایک خط لکھا گیا پنجاب انفارمیشن کمیشن کو، اور تفصیلات مانگی گئی کہ شہباز شریف صاحب کوئی ہیلی کاپٹر خرید رہے ہیں، وہ کون خرید رہا ہے، سرکاری خرچے پہ خریدا جا رہا ہے، اس کا استعمال کیسے ہوگا، اس طرح کے سوالات اٹھائے گئے تھے۔ لیکن حیران کن طور پر ابھی پنجاب کے جو اس وقت اسپوکس مین ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں چیف منسٹر پنجاب کے ملک محمد احمد خان صاحب، ان کی طرف سے کچھ وضاحتیں پیش ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ہیلی کاپٹر کی قیمت کو ایک تو ایسکیلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے، ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے، سمجھ بڑی بات۔ پھر دوسرا انہوں نے ایک اہم ترین انکشاف کیا، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت تو ٹیکسی سروس کی طرح استعمال کر رہی ہے اپنے ہیلی کاپٹر کو، اور اس میں 2-3 اہم باتیں ان کی پریس کانفرنس کے نکات ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایک تو ویڈنگ فنکشنز کے لیے CM یعنی شادی بیاہ میں جب جاتے ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب، تو شادی بیاہ میں بھی اس ہیلی کاپٹر پہ جایا جاتا ہے، الیکشن کمپین میں بھی اس میں سفر کیا جاتا ہے، اور عمران خان صاحب کس کیپیسٹی میں، وہ تو پارٹی چیئرمین ہے، ان کے پاس KPK کی حکومت میں تو کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ کس حیثیت کے اندر اس ہیلی کاپٹر کو استعمال کرتے ہیں؟ یہ بھی ملک احمد خان صاحب نے سوال اٹھا دیا۔ تو اس کا جواب ہمیں PTI سے لینا ضرور بنتا ہے کہ آخرکار کس کیپیسٹی میں عمران خان صاحب اس ہیلی کاپٹر کو یوز ہوتے ہیں؟ کیا واقعی میں شادی بیاہ کی تقریبات میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے جو پروگرام میں اٹھائیں گے۔ اور پھر بینک آف خیبر کے کچھ معاملات ہیں جس کے بارے میں پروگرام میں آگے چل کر آئیں گے، جس میں بینک آف خیبر کے بارے میں کل ایک اہم معاملہ اسمبلی کے اندر اٹھا ہے، تنازع، جس تنازع کے بارے میں بہت سی اپوزیشن پارٹی کی طرف سے احتجاج بھی ہوا، لیکن اس دفعہ تبدیلی یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں خود PTI کے اتحادی جماعت اسلامی بھی اس احتجاج میں، یا پھر آپ کہہ دیجیے ان کے وزیر خزانہ جو مظفر سعید صاحب ہیں، انہوں نے خود کہہ دیا کہ اس کے مالی امور کے اندر کرپشن ہے، اس کی MD کے ہائرنگ کے اندر مبینہ طور پر رولز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا جی تحقیقاتی رپورٹ CM کو پیش کرنی تھی اسمبلی کے فلور پر، لیکن انہوں نے وہ تحقیقاتی رپورٹ اسمبلی کے فلور پر تاحال پیش نہیں کری۔ ایک اور تحقیقاتی کمیٹی اس اسکینڈل کو پوری طرح سے اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی، جو کہ پارلیمانی کمیٹی ہوگی۔ خیر یہ ایک اور معاملہ ہے جس پر ڈیٹیل پروگرام میں آئیں گے۔ ملک احمد خان صاحب جو کہ ترجمان ہے پنجاب حکومت کے، میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے موجود ہیں، میرے ساتھ شوکت بسرا صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اس وقت لاہور سے موجود ہیں، اندھی عباس صاحبہ کچھ ہی دیر میں میرے ساتھ موجود ہوں گی۔ ملک صاحب پہلے آپ کی طرف سے آتے ہوئے سر، یہ ہیلی کاپٹر KPK کا کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ آپ کے علم میں سب چیزیں آئیں کیسے؟ اور کیا واقعی میں ٹیکسی سروس کے طور پر شادی بیاہ کے فنکشنز، الیکشن کیمپین، عمران خان صاحب کا ذاتی استعمال، یہ واقعی میں ایسا ہی ہو رہا ہے ہیلی کاپٹر کے ساتھ؟ یہ ملک صاحب نہیں دیکھیے، یہ ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں، اس میں کوئی اتنی حیرانگی کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ اٹ واز آل پبلک، اٹ واز آل نون ٹو ایوری ون، ہر کسی کے علم میں تھی یہ بات۔ عمران خان صاحب خیبر پختونخوا حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، اگر کوئی ڈینائی کرنا چاہتا ہے تو کرے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ شادی کا فنکشن اٹینڈ کرنے اس پر گئے ہیں، اس کے ویژولز چلیں، رپورٹس موجود ہیں، میڈیا رپورٹس ہیں۔
پھر ان کے کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کے تھے وہ اپنی الیکشن کیمپین میں لے کر گئے اور جا کر انہوں نے ایک اسٹیڈیم کے اندر اس ہیلی کاپٹر کو اتارا ہے جہاں پہ ایک کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا. اس کو پہلے انہوں نے رکوایا, پھر اس کو وہاں پہ جا کے اس کو لینڈ کروایا. تو ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں, اس کے ویژولز موجود ہیں جو سبسٹینشیٹ ہوئی, ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوبر اور کریم کی طرح استعمال ہو رہی ہے تو ہم کچھ غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں. سر اوبر اور کریم کی طرح یعنی وہاں پر آپ کا جو اپنا ہیلی کاپٹر جو آپ نے خریدا ہے 1.5 ارب روپے کا, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اوبر اور کریم کے لیے تو کوئی پروٹوکول فالو کرنا پڑتا ہے, کوئی بٹن دبانا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ کو ان کو اپنی ایپ کے ذریعے انفارم کرنا پڑتا ہے کہ ہیں یہ تو رکشہ سروس کی طرح ہاتھ دے کے چلا بگا رہے ہیں اسے. مطلب کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا استعمال کرتے ہیں؟ ٹیکسی تو رکشہ تو کوئی بھی روک سکتا ہے, تو کوئی بھی استعمال کرتا ہے کہ مطلب آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کوئی بھی استعمال کر لیتا ہے؟ وزیر دیکھیں نا, میری بات سنیں نا, ہمیں وزیر اعلیٰ استعمال کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وزیر اعلیٰ استعمال کریں, پبلک ویلفیئر کے کام پہ استعمال کریں, ان دا اسٹیٹ آف ایمرجنسی استعمال کریں, کہیں اپنی سرکاری مقاصد کے استعمال کے لیے کریں, کہیں ڈیفیکلٹ ٹرین میں جانا ہو استعمال کریں, کہیں دور دراز علاقوں میں جانا ہو, اس دن چیف منسٹر کی کوئی 5-7 کمٹمنٹس ہوں, چیف منسٹر کو تو وہ ہیلی کاپٹر دیا ہی نہیں جاتا, یا وہ پارٹی کے سربراہ لے کر پھرتے ہیں, اور یا پارٹی کے سربراہ کے جو کوئی 4-10 منظور نظر ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپینز میں لے کے پھرتے ہیں. دس از ہاؤ اٹ از ہیپننگ. ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب, آپ کا بیان تو آن ریکارڈ اب آ چکا ہے, اب آپ یہاں پر بھی بول رہے ہیں کیونکہ پریس کانفرنس آپ نے کر دی ہے پوری, تو اندلیب صاحب کچھ ہی دیر میں ساتھ ہوں گی. آپ نے جس طرح کہا ہے کہ اگر آپ کا کلیم غلط ہے تو پی ٹی آئی پروف کر دے اس کو, یہی بات ہے صاحب, یہ کہا ہے نا آپ نے؟ جی نہیں دیکھیں, ہماری جو پریس کانفرنس تھی, ہماری پریس ٹاک کس بنیاد پر تھی کہ کچھ بڑے موکر چینلز پر, دیر از نو نیڈ ٹو نیم دم, انہوں نے اس کی قیمت بتائی کہ وہ 2.27 بلین کا یعنی 2 ارب 27 کروڑ روپے کا ہیلی کاپٹر ہے. تو ہم نے کلیریفیکیشن دی کہ 2 ارب 27 کروڑ کا نہیں ہے, 1.5 ارب روپے کا. اور اس کے ساتھ ہم نے یہ بتایا جس پہ کہا گیا کہ یہ بڑا لگزوریس ہے, اسپیسیفکلی آلٹرڈ, کرافٹڈ اینڈ ڈیزائن فار سم لگژری ہے. تو ہم نے بتایا کہ 2 کوٹیشنز تھے, ایک جرمن بیچ میکر بیچ ہاک کا تھا, وہ 3 ارب روپے کا تھا جس کو سی ایم نے ریفیوز کیا, اور اسی ہیلی کاپٹر کو, جو ہیلی کاپٹر ابھی رشین میڈ ہیلی کاپٹر ہے, اس پہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی بھی اس کے اوپر کوئی خاص ریزرویشن نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے خود بھی ایک کوٹیشن اسی لحاظ میں دی ہوئی تھی. بلوچستان گورنمنٹ نے بھی مانگا ہوا ہے, سندھ گورنمنٹ نے بھی وہی مانگا ہوا ہے, اور جو فیڈرل گورنمنٹ نے 2 نئے ہیلی کاپٹرز کے پرچیز کے لیے کوئی ہیگلنگ کے اندر وہ انوالوڈ ہیں کہ کوئی نیگوشیشنز ہو رہے ہیں پرائسز کے اوپر, تو یہ ایک پریفرڈ موڈ ہے اس ہیلی کاپٹر کا, یہ کوئی بڑا لگزوریس ماڈل نہیں ہے. اچھا دوسری بات تھی اسی میں تھی کہ یہ 2 جیٹ طیارے پنجاب گورنمنٹ خرید رہی ہے, تو اس کو ہم نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا کہ قطعی طور پر 2 جیٹ طیارے نہیں خریدے جا رہے, نہ ہی کوئی ایسی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن ہے, نہ ہی پنجاب گورنمنٹ کا کوئی 2 جیٹ طیارے خریدنے کا کوئی ارادہ ہے. تو یہ وہ تفصیل تھی. پھر جو مجھ سے وہاں پر کسی نے سوال کیا, انہوں نے اندلیب عباس صاحبہ نے ایک پٹیشن ایک ڈالی تھی, لیٹر ہے, میرے پاس ہے وہ لیٹر, دسمبر 2016 میں انہوں نے لکھا ہے خط جو پنجاب انفارمیشن کمیشن کو, کیونکہ وہ خود آ جاتی ہیں ملک صاحب, تو میں زیادہ بہتر سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا رسپانس ہی پھر آ جائے, کیونکہ آپ نے جو بات کی سر وہ چاہے تو ڈینائی کر سکتی ہے نا اس کو, اگر پی ٹی آئی ڈینائی کرے یا نہ کرے یہ ان کے آنے تک دیکھتے ہیں. لیکن بسرا صاحب, سر آج زرداری صاحب ادھر پوچھا, ایک صحافی نے سوال, تبدیلی آئی نہیں آئی آپ کو پشاور میں 5 دن سے آپ یہاں پر ہیں موجود, آپ نے کچھ تبدیلی دیکھی؟ تو وہ کہتے ہیں جی تبدیلی مجھے تو نظر نہیں آئی. تو سر آپ زرداری صاحب کا وزٹ پشاور کا, اور پھر ان کو تبدیلی وہاں نظر نہیں آئی, کیا وہاں پر گورننس کے لحاظ سے لوپ ہولز ہیں, کیا ہے بسرا صاحب, کیا نظر آیا ان کو آخرکار؟ سیفان وہ ایک شعر ہے نا, اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی عقائد, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ. خان صاحب کا یہ پرانا وتیرہ بن چکا ہے, اور یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سب کو گالی دوں گا اور سب کو کہوں گا کہ سب جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, چور ہیں, ان کو حکومت کرنی نہیں آتی ہے ان کے, اور شاید اس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ عمران خان صاحب چونکہ آج تک حکومت میں نہیں آئے, تو عمران خان صاحب جب آئیں گے تو ان پاس الادین کا چراغ ہوگا, رگڑیں گے اور نیا پاکستان بن جائے گا. اچھا اب دیکھیے نا, یہ میرے خیال میں وہ اپنی بات کی نفی اس لیے کرتے ہیں, آپ کے پاس ایک صوبہ تھا خیبر پختونخوا, آپ وہاں پر ایسی ماڈل اس کو صوبہ بنا دیتے, کیا یا تو وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہری شروع ہو جاتی, وہاں پر آپ ایجوکیشن کا سسٹم بنا دیتے, آپ ہیلتھ سسٹم بنا دیتے, آپ ڈرینیج سسٹم بنا دیتے, آپ پولیس ریفارمز کر دیتے, آپ احتساب کا نظام ایسا بنا دیتے. اب میں تھوڑا سا آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو پچھلے دنوں جب انہوں نے ایک وہ احتساب کا ایک بنایا, بیورو بنایا ہوا تھا,
जब इनके खिलाफ करप्शन की बातें आई जी, एहतसाब कमीशन की बात कर रहा हूँ, बाकायदा जब वुज़रा ने उनको एहतसाब कमीशन के चेयरमैन ने बाकायदा एक लिस्ट पब्लिक करनी थी अगले दिन, और उन्होंने कुछ नाम एक्सपोज कर दिए कि फलां फलां वुज़रा और ये लोग इनके मुलव्वस है करप्शन में, रातों रात खान साहब ने और परवेज़ खटक साहब ने उसको सैक कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं? आप करप्शन की बात करते हैं, जब अपने घर की तरफ आती है, अपने गिरबान की तरफ आती है, तो आप रातों रात वो आप एहतसाब ब्यूरो ख़त्म कर देते हैं, और आज तक वो एहतसाब ब्यूरो नहीं बन सका। अच्छा, मैं दूसरी बात आपको आगे देखिए, अभी मैं बस आगे बढ़ेंगे लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है क्योंकि आपके पास पॉइंट्स बहुत सारे होंगे। मैंने जो सवाल पूछा था कि ज़रदारी साहब क्यों वहां पे उनको गवर्नेंस नजर नहीं आती, बस तफसीलात इसकी मजीद हासिल जरूर करेंगे। बात हेलीकॉप्टर की हो रही है, और मैं जिस ब्रेक के बाद आऊंगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा भी मेरे साथ यहाँ मौजूद होंगे, इंदिया अब्बास साहिबा, क्योंकि उन्होंने ही खत लिखा था शहबाज शरीफ साहब के हेलीकॉप्टर के हवाले से पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को मालूमात की रसाई के लिए। तो आखिरकार ये जो इल्जाम पंजाब गवर्नमेंट ने उनको कहा जी, और ये कह रहे हैं जी हमारे पास आपके पास सारी मीडिया में चला है कि खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर किस तरह इस्तेमाल होता है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक आएंगे और इस मसले को बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहेगा। कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए ख़रीदा गया है, जो कि कतई तौर पे ऐसा नहीं है। वो हेलीकॉप्टर पंजाब गवर्नमेंट के लिए ख़रीदा गया है। सेकेंडली, उसकी कीमत बड़ी बढ़ाकर आउट ऑफ प्रोपोर्शन बताई जा रही है। सालाना वो अपने मुनाफे में इजाफा दिखा रहे हैं, जबकि हकीकत में जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, PIBs हैं, उनको बेच रहे हैं। हमारी इसरार के बावजूद हुकूमत ने रिपोर्ट सूबाई हुकूमत में पेश नहीं की। मैं इस पर अमल दरामद उस पर नहीं हुआ। ये बात आज भी वजाहत तलब है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि एक खत लिखा गया था। इंदिया अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, उनकी तरफ से लिखा गया था पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन को दिसंबर 2016 में उस हेलीकॉप्टर या जेट प्लेन के बारे में मालूम करने के लिए जो कि पंजाब गवर्नमेंट प्रोक्योर करने लगी थी सीएम पंजाब के लिए, और जिसकी कीमत के साथ लिखा गया था कि आप इसके टैक्स, ये क्या टैक्स पेयर मनी से हो रहा है, खरीदारी हो रही है, इसको बजट से आप एलोकेट कर रहे हैं अमाउंट को या नहीं कर रहे। ये सारे सवालात PIC यानी पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन से पूछे गए थे। जो पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं अगर PTI चाहे तो इस इल्जाम को डिनाई कर सकती है कि खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है वेडिंग फंक्शंस के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए, इमरान खान साहब के लिए जिनकी कोई कैपेसिटी नहीं है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, और अगर PTI चाहे तो इस फैक्ट को डिनाई कर सकती है। इंदिया अब्बास साहिबा साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट के लाहौर में, और जनाब शौकत बसरा साहब सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के लाहौर से मौजूद हैं। अंदी साहब, तो ये बात बताती चलें कि आप खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर को खान साहब किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में इस्तेमाल करते हैं, ये कौम जानना चाहती है। मलिक अहमद खान साहब इल्जाम उन्होंने लगाया, उन्होंने कहा फुटेजेस हैं, सब कुछ है, मीडिया में रिपोर्ट चली है। हाउ इज ही यूजिंग द हेलीकॉप्टर? अनलीफ साहब, पहली तो बात है सैफान के, उन्होंने तो बात का जवाब ही नहीं दिया। एक तर्जुमान है, आप उनसे पूछ रहे हैं कि जी ये हेलीकॉप्टर जो है ये ख़रीदा गया है कि नहीं ख़रीदा गया, और आपने अपने चैनल्स पे कल से वो वीडियो लगाई हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल झूठ है, कोई हेलीकॉप्टर नहीं खरीदना, अगर कोई प्रूफ करता है 70 करोड़ रुपए का मैं खरीद रहा हूँ तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर दूँगा। वो रोज़ आप वीडियो लगाते हैं। आप उनके तर्जुमान से ये सवाल कर रहे हैं, वो टिपिकल क्या जवाब दे रहे हैं, चोर मचाए शोर, कि जी अगर हम चोर हैं, मतलब मान लिया उन्होंने, इसको डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब को अब जो उन्होंने कहा हुआ है कि जी मैं अगर प्रूव हो जाए कि मैंने हेलीकॉप्टर ले लिया है तो मैं मुझे कुछ कर देना चाहिए। एक फर्क मुझे बता दें, मेरी बात पूरी सुन लें, कंप्लीट कर लें। तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने तर्जुमान होके उसको तो ना एक्सप्लेन किया ना कुछ किया, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो अब सब देख चुके हैं, वो हो गया। मैंने खत लिखा, मुझे इन्होंने जवाब दिया कि जी नहीं, कुछ नहीं, ना डॉक्यूमेंट दिए ना कुछ दिया। अच्छा, ये इस खत का जवाब क्या नहीं है? इसका पहले जवाब आया कि PIC पे भेज दें, PIC पे मैंने भेजा तो जवाब आया कि नहीं जी कोई हेलीकॉप्टर कुछ नहीं। क्या ये हेलीकॉप्टर सीएम, में जो पूछना चाह रहा था, सीएम पंजाब के लिए नहीं, ये एयर एम्बुलेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। IG पंजाब भी से यूज कर सकते हैं इसे, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई भी इमरजेंसी सर्विस जिसके लिए वुज़रा को कहीं पहुंचना है या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी होती है, तो दिस इज नॉट ओनली फॉर सीएम पंजाब। ये वजाहत तो खैर मलिक साहब बता दे सकते हैं, लेकिन ये मैंने सुना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा। अंदीप साहब, क्या ये वजाहत काफी है? देखिए बात सुने, ये एक आपको याद होगा कि आप सब ने, जब मैंने ये ख़त लिखा था
تو انہوں نے ٹینڈر فلوٹ کیا تھا کہ جیٹ از ریکوائرڈ فار چیف منسٹر پنجاب, ٹھیک ہے, جس پہ آپ سب نے سٹوری بریک کی اور میں نے خط بھی لکھا کہ یہ جیٹ. اس کے بعد آپ نے میڈیا نے بریک کیا کہ اتنا اس پہ طوفان اٹھا ہے کہ اب انہوں نے جیٹ کی بجائے ہیلی کاپٹر خریدنا ہے. جب ہیلی کاپٹر کی بات آئی تو سی ایم پنجاب نے آ کے کہا کہ مجھے مار دینا, مجھے یہ کر دینا اگر میں نے خریدا. یہ اس کا سیکوینس یہ ہے, اور اس سیکوینس کے اندر اگر آپ کہیں کہ جی وہ ہیلی کاپٹر ہم بیچارے وہ ایس او ایس کے گھر کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ہم بیچارے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن جو حقیقت ہے جو اخبار میں چھاپی گئی تھی ٹینڈر نوٹس کے اوپر جس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ چیف منسٹر کے لیے ہے, جس کی کاپیز آپ نے دکھائی اور میں نے بھی اٹیچ کر کے بھیجی, وہ اگر ٹینڈر نوٹس ان کی جو پلاننگ ڈویژن ہے غلط دیا ہوا تھا تو یہ رسپانسبل ہے. اور آپ کے پاس کیا جواب ہے اس بات کا کہ آپ کیا ہیلی کاپٹر, وہ کہتے ہیں کریم اوبر تو پھر بھی کال کرنی پڑتی ہے, یہ تو بٹن دبانا پڑتا ہے, یہ تو رکشہ سروس کی طرح آپ کی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال ہوتا ہے. علی عباس صاحبہ, ملک محمد احمد خان صاحب یہ کہتے ہیں, اس کا جواب پھر کون آپ دیں گی آپ کی طرف سے, کون دے گا؟ بالکل دوں گی. کیا اس کا جواب ہے؟ میں اس کا جواب دوں گی. ان کی طرح یہ نہیں کہوں گی کہ یہ اور بھی بڑے لوگ چور ہیں, اور ان کے وزیر اعظم کی طرح یہ نہیں کہوں گی کہ بھئی اتنی کرپشن ہے تو چلو تھوڑی بہت میں کر لیتا ہوں تو کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ بالکل یہ رائٹ ٹو انفارمیشن پہ جیسے میں نے خط لکھا ہے یہ لکھیں, اور ان کو پتہ لگ جائے گا, ان کو رسیدیں بھی آئیں گی, ان کو سب کچھ آئے گا. ہماری ویب سائٹ پہ ہے کہ جب عمران خان صاحب ٹریول کرتے ہیں کہاں سے پیسے آتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن پہ لکھے. 15 دن میں اگر ان کو جواب نہ آیا تو میں جیسے پوچھ رہی ہوں تب آ کے پوچھیں, ثبوت کے ساتھ پوچھیں تو پھر بات بنتی. اچھا, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یوز کرتے ہیں تو اس کی رسیدیں یعنی ٹریول ایکسپینڈیچرز کو وہ ویب سائٹ پر ڈال دیا جاتا ہے فار ٹرانسپیرنسی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ویڈنگ فنکشن میں پرویز خٹک صاحب استعمال کرتے ہیں شادی میں جانے کے لیے, اور الیکشن کیمپین کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے. کیا اس کی تفصیلات بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہوں گی علی عباس صاحب؟ انٹرنیٹ پہ میں رائٹ ٹو انفارمیشن پہ کہہ رہی ہوں نا, جو طریقہ کار ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن پہ میں 15 خط لکھ چکی ہوں, مجھے تو آج تک کوئی ایویڈنس نہیں آیا. پنجاب انفارمیشن کمیشن کو آپ نہیں, پنجاب نہیں, پرائم منسٹر کو بھی فریڈم آف انفارمیشن 2002 آئین کے تحت اور رائٹ ٹو انفارمیشن 2013 پنجاب کے تحت یہ بھی لکھیں, اور یہ دیکھیں کہ اگر 15 دن میں ان کو جواب نہیں آتا آ کے بات کریں, یہاں وتھ ایویڈنس بات کریں. یہ کیا ہوا کہ جی وہ انہوں نے جو ہیلی کاپٹر لیا ہے وہ ہم نے لیا اسٹریٹ چلڈرن کے لیے لیا ہے اور ایمبیولنسز کے لیے اور فلانے نے لیا ہے تو اس نے ویڈنگ کے لیے لیا. ایک وضاحت عبدی صاحب, میں اس سے پہلے یہ سوال ان کی طرف تھرو کروں, تو آپ یہ کہتی ہیں کہ خان صاحب اپنے ایکسپینڈیچرز پے کرتے ہیں جب وہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں, کیا یہ مطلب آپ کی پارٹی یہ کہتی ہے یا نہیں کہتی؟ یعنی یہ تو ہے کلیئر, آپ کہہ رہے ہیں تبھی کہہ رہی ہیں آپ RTI سے پتہ کروا لیں, آپ کو یہ پالیسی میٹر ہے. جی آپ کو یاد ہے کہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے انہوں نے کہا کہ جو خان صاحب جس جہاز پہ جاتے ہیں وہ بھی جہاز جو ہے وہ یہ صوبے کی طرف سے ہوتا ہے. پھر جہانگیر ترین صاحب نے جیسے GS کمپنی سے وہ لیتے ہیں جہاز, اور جو اس کی پیمنٹ پارٹی کرتی وہ سارے رسیدیں دکھائی تھیں, اور انہوں نے پھر کہا کہ ہو یہ تو جہانگیر ترین کے جہاز پہ جاتے ہیں. اس کی ایکسپلینیشن ہم نے دی تھی کہ بھائی وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تو نہیں جاتا. میں ابھی بھی آئی ہوں تو میرے دوست نے مجھے, میری جو یہاں کراچی میں دوست رہتی ہے اس نے ڈراپ کیا ہے, اس کی گاڑی ہے, تو میں کوئی ٹیکس پیئر کے پیسوں سے تو نہیں آئی. ہم تو اس سوال کو جواب جہانگیر ترین کے جہاز میں تو بہت فرق ہے نا. دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت کا جہاز الگ ہے, وہ ٹیکس پیئر منی آ جاتا ہے نا وہاں پہ, اور جہانگیر ترین کا جہاز بالکل الگ ہے. آئی ایم گلیڈ کہ آج آپ لوگ یہ بات مان گئے ہیں, ورنہ آپ یہ کہتے تھے جہازوں میں پھرتے ہیں, تو یہ جہازوں میں جہانگیر کے کیوں پھرتے ہیں؟ بھائی جس مرضی کے آپ جہاز پہ پھریں, میں کہتی ہوں کہ اگر انہوں نے ہیلی کاپٹروں پہ جانا ہے, جس مرضی پہ جانا ہے, لیکن ہمارے پیسوں سے نہ جائیں. اور اگر ان کو بھی شک ہے تو یہ بھی وہی کریں جو میں نے کیا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن. لیکن آپ ابھی یہ یہاں پر ڈینائی یا پھر کنفرم نہیں کر سکتی کہ خان صاحب KPK کے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو پے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, یہ آپ بتا سکتی ہیں؟ خان صاحب کی جو ہیلی کاپٹر رائڈ جس جلسے میں اگر سرگودا ہے یا کہیں بھی ہے, آپ اس کا بالکل دیکھ لینا کہ وہ پارٹی فنڈ سے. ملک صاحب پارٹی فنڈ سے ہے, آپ کا جواب آپ کو ملا ہے اس کا ٹیکسی سروس اوبر کریم رکشہ سروس کا, یا اس کی وضاحت اور ہونی چاہیے ملک صاحب؟ اور اگر وضاحت لینی ہے تو رائٹ ٹو انفارمیشن پہ جی RTI ملک صاحب کریں بات کریں. اچھا میری عرض سنیں, دیکھیں مجھے آج بڑی تلخی سے یہ بات کہنی پڑے گی کہ PTI کے جتنے بھی لوگ ہیں, جن میں انکلوڈنگ محترمہ, ہم تو ان کو بڑی ایک ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے جانتے تھے, لیکن سم ہاؤ بڑی انریزنیبلٹی آ گئی ہے پوری بات کے اندر. ابھی دیکھیں کہ جو انٹائٹلمنٹس ہیں ان کو کوسچن کرنے کا ان کا حق ہے, ضرور کریں, لیکن جہاں پر انٹائٹلمنٹس گرانٹیڈ انڈر دا اسٹیٹیوٹس ہیں ان کو کیسے کوسچن کر سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, جو پنجاب گورنمنٹ کا یہ سوال کرتی ہیں
کہ جی پنجاب گورنمنٹ کا جو ہیلی کاپٹر ہے کہ وہ چیف منسٹر کے لیے خریدا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین انٹائٹلمنٹ آف چیف منسٹر اور پنجاب گورنمنٹ کے یوسیج کے اندر. اس کے یوسیج کے رولز بنے ہوئے ہیں, پالیسی بنی ہوئی ہے, کون لوگ کر سکتے ہیں, کن لوگوں کی انٹائٹلمنٹ ہے, یہ ساری ڈسکرپشن دی ہوئی ہے. اب اگر یہ ان کی جو کے پی کے اندر اگر یہ رینٹل کی سرکاری ہیلی کاپٹر کی رینٹل کی پروویژن ہے تو یہ کر لیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن پنجاب کے اندر اس ہیلی کاپٹر کے رینٹل کی پروویژن نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہوئی کہ یہ جیٹ پلین کا کہہ رہی ہیں کہ میں نے رائٹ ٹو انفارمیشن میں سیکھ کی انفارمیشن کہ میں نے چیف منسٹر پنجاب کے لیے جیٹ خریدا جا رہا ہے. تو چیف منسٹر سارے صوبوں کے چیف منسٹرز کی جیٹ پلین کی انٹائٹلمنٹ, ان کی آفیشیل فنکشنلٹی کی ڈیمانڈ ایسی ہے, چاروں صوبوں کے پاس ہے. یہ نہیں کہ چیف منسٹر پنجاب کے پاس کوئی علیحدہ سے یہ انٹائٹلمنٹ ہے. یہ چیف منسٹر کے جو اس کے انٹائٹلمنٹس کی بک ہے اس کے اندر درج ہے. یہ کچھ ان کا ایک ال انفارمڈ سنڈرم کریٹ ہو گیا. یہ کسی بات کی تحقیق نہیں کرتے, مسئلے کو اٹھا لیتے ہیں اور بے بنیاد پر جو یہ کہیں یہ سچ ہے, باقی کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا. ہم نے تو پوری ڈیٹیل پرووائڈ کی کہ کتنی اس ہیلی کاپٹر کی قیمت ہے جو نیا خریدا گیا اور کس وقت خریدا گیا, جب پرانا ہیلی کاپٹر جو 2005 کا خریدا ہوا تھا 2015 تک وہ پنجاب گورنمنٹ کے زیر استعمال تھا. اچھا ملک صاحب, اس کو ایک حادثہ پیش آ گیا, ایک حادثہ پیش آ گیا, وہ ہیلی کاپٹر گراؤنڈ ہو گیا. یہ آر ٹی آئی کے تحت جو آپ اندھی عباس صاحب کہہ رہی ہیں کہ آر ٹی آئی کے تحت انفارمیشن ہم حاصل کر سکتے ہیں, تو کیا یہ پروویژن رینٹل والا ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات, وہ ہیلی کاپٹر کتنی بار خان صاحب نے استعمال کیا اور اس پر کتنا خرچہ آیا؟ اگر ٹیکس پیئر منی کا خرچہ تھا تو وہ کس نے ادا کیا, کے پی کے بجٹ پہ ہوا, کیا ہوا؟ تو سر وہ آر ٹی آئی کے ذریعے. میری بات سنیں نا, آئی ایم ناٹ کلر بلائنڈ, آئی کین سی ہو عمران خان صاحب از. مجھے ان کی فوٹو نظر آئی, سرکاری ہیلی کاپٹر میں نظر آئی, ہیلی کاپٹر لینڈ ہوتا میں نے دیکھا. تو کیا وہ ویژول کسی نے کرافٹ کر کے بھیجا تھا جو جھوٹا تھا؟ ہمیں تو نہیں پتا اس بات کا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, ثبوت دیکھے ہوئے, اور ان کے بعد اس کے بعد what sort of information we are asking for. وہ شادیوں پر جاتے ہیں, ہم نے ہیلی کاپٹر کو خود دیکھا ہے, الیکشن کیمپینز میں چلتے ہیلی کاپٹر کو ہم نے خود دیکھا ہے. تو دیر از نو نیڈ ٹو آسک فرام رائٹ ٹو انفارمیشن. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ خود اپنے ووٹر کو جواب دیں, اپنی کے پی اسمبلی کو جواب دیں, یہ سوالات اٹھیں گے ان کے ساتھ. اسی بات کو بسر صاحب, کیا اس کا جواب پی ٹی آئی پہ بنتا ہے بسرا صاحب کہ اس کو الیبوریٹ کرے اس مسئلے کو, الزام جو لگا ہے؟ میں بسرا صاحب کو پہلے شامل کروں. ایک سینٹنس میں آپ کے پاس آتا ہوں بسرا صاحب پلیز. انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن لا ہے اٹ از اے ٹوٹل نانسنس, ہم نہیں جواب دیں گے. چلے وہ بسرا صاحب, کیا یہ وضاحت بنتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ وہ وضاحت ہے اس ہیلی کاپٹر کو کون استعمال کرتا ہے؟ آپ نے اپنی مرضی سے اختراع نکال لی اندھی بی بی, ہم تو آپ نے مانگی ہے, ہم انفارمیشن دیں گے. میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک منٹ اندلیب, ایک منٹ. بات یہ ہے کہ چیف منسٹر ہوں, گورنر ہوں, پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں, پرائم منسٹر ہوں, یہ ایسے آفسز ہیں جن کے لیے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے اندر یہ اویلیبل ہوتے ہیں, یہ جہاز لیے جاتے ہیں تاکہ ان کا کام کی نیچر ایسی ہے, ایرجنسی ہوتی ہے, انہوں نے ہر جگہ پہنچنا ہوتا ہے. لیکن جو بات ڈسکشن کیا وہ یہ ہے کہ کیا آپ اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کیا آپ اس کو اپنی پارٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کیا آپ کے عزیز و اقارب ان میں سیریں کر رہے ہیں. میں صرف ایک دو باتیں کو کہنا چاہتا ہوں. اگر میاں شہباز شریف صاحب کا سارٹ آپ نکال لیں, مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے کہا تھا اگر میں نیا جہاز خریدوں تو اس میں بھی کہا تھا میرا نام بدل دینا, اور ساتھ یہ کہا تھا میری ڈیڈ باڈی کے اوپر کا میں نیا جہاز نہیں لوں گا. یہ ان کا ریکارڈ پہ سٹیٹمنٹ موجود ہے. دوسری بات, یہ میاں شہباز شریف ہیں جنہوں نے کہا تھا 6 مہینے میں بجلی نہ آئی تو میرا نام بدل دینا. یہ وہی میاں شہباز شریف ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے کشکول توڑ دیا ہے, دونوں بھائیوں نے, اگر آج کے بعد کشکول اٹھاؤں تو ہماری حکومت پہ اتنا آپ بولیے گا, اتنا کرٹیسزم کیجیے گا, ہم سیاست چھوڑ دیں گے. بات یہ ہے بس میں معذرت کو بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے پھر بریک کا جا رہا ہے. میں یہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ آپ کی اس بات سے گفتگو جوڑوں گا بریک کے بعد, اور یہاں سے کہ آپ کی بات کو, کیونکہ زرداری صاحب نے جو خیر پختونخوا حکومت پہ کرٹیسزم کیا اس کی بنیاد کیا ہے, کیوں کر رہے ہیں, صرف سیاست ہو رہی ہے, کوئی گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں وہاں پر. یہ بسرا صاحب سے پارٹی پالیسی سے متعلق سوال ضرور پوچھیں گے اور کچھ اور اہم معاملات. آفٹر دس ویری شارٹ بریک دیکھتے رہیے گا آپ تک.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں پر ہم سوال اٹھا رہے ہیں. معاملہ ہیلی کاپٹرز کا ہے, گورننس ماڈل کا ہے خیبر پختونخوا کے. اور میرے ساتھ اندھی عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما, شوکت بسرا صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اور ترجمان پنجاب حکومت جناب ملک محمد احمد خان صاحب موجود ہیں لاہور سے. شوکت بسرا صاحب, آپ سر کس جب تنقید کرتی ہے پیپلز پارٹی زرداری صاحب خیبر پختونخوا پہ کہ تبدیلی نہیں آئی, تو سر پھر سوال آپ پر بنتا ہے کہ سندھ میں کیا تبدیلی آئی جو عمران خان صاحب تنقید یہاں آ کر ہر جلسے میں کرتے ہیں زرداری صاحب کے اوپر, تو اس کا جواب پھر کیا بنتا ہے بسرا صاحب؟ سیفان, وہ عقل مند لوگ کہتے ہیں نا کہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے, پہلے تولو پھر بولو. وہ زبان سے لکھنا ہوا لفظ, کیا ہوا ٹویٹ اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتے. خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, خان صاحب کا یہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ ہر کسی کو, میں پہلے کہہ چکا ہوں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں صرف عقل مند سیاستدان اور پاکستان کا جو ہے نا وہ صرف میں ہی آدمی ہوں, اس کے بعد سب بیکار ہیں. جو ابھی زرداری صاحب نے بات کی, میں نہیں کہتا کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں سندھ کے اندر, پورے پاکستان میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, ہر جگہ پہ گڈ گورننس کی ضرورت ہے. اور خیبر پختونخوا میں یہ بات بار ہم کیوں کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے جو جنت کے نقشے دکھائے تھے, خان صاحب نے جو دودھ اور شہد کی نہریں بہانی تھیں, یہ ہیلی کاپٹر میری ان آنکھوں نے دیکھا. اگر آپ اسی ہیلی کاپٹر کی بات کر رہے ہیں کہ صرف چیف منسٹر کیا عمران خان صاحب ان کے وزراء استعمال کر رہے تھے بھائی. اسی طرح پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے بچے بھی استعمال کرتے ہیں, شہباز شریف صاحب کے وزیر بھی استعمال کرتے ہیں. پولیس خان صاحب نے بہتر کری, وہ بار بار ہر اسپیچ میں کہتے ہیں, اور پولیس لوگ کہتے ہیں وہاں کی بہتر ہوئی. کیا یہ نہیں کیا خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں بسرا صاحب؟ سیفان, اگر پولیس بہتر ہوتی, اگر احتساب کا نظام بہتر ہوتا, میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, تو پھر اگر پولیس پہ اتنا ٹرسٹ تھا تو ایسا احتساب کمیشن راتوں رات کیوں ختم کر دیا گیا؟ کیوں اس جنرل صاحب کو سیک کر دیا گیا؟ ضیاء اللہ افریدی کہاں پیدا ہوا بھائی؟ سٹنگ منسٹر تھا ان کا. اچھا, اب میں صرف بات کو کنکلیوڈ کرتے ہوئے, اندلیب بھی میری بہن ہے, احمد نواز میرے بھائی ہیں, ہمیں کم از کم ایک دوسرے پہ تنقید کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے. ہم سیاسی لوگ ہیں, بہت ساری جگہوں پہ بہت زیادہ بہتری کی گنجائش موجود ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں وہ سندھ ہو, وہ پنجاب ہو, وہ کے پی ہو, لوگ جو ہیں بہت پریشان ہیں, لوگوں کے مسائل ہیں. ہمیں بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیں ان کے مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, یہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو جھوٹے وعدے کیے 2012 میں اسی ہیلی کاپٹر کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے خود بڑک سنی ان کی, مائی اوور مائی ڈیڈ باڈی, میں کوئی ہیلی کاپٹر نہیں لوں گا. بعد میں پتا چلا. چلے ملک صاحب کا جواب اس پر, ملک صاحب یہ مجھے بتائیں, کیونکہ اندیب صاحبہ نے ایک سوال ریز کیا. ملک صاحب, اندیب صاحبہ کہتی ہیں ہم نے سوال پوچھا آر ٹی آئی کے تحت پی آئی سی پنجاب انفارمیشن کمیشن سے, اس نے ہمیں کہا کوئی ہیلی کاپٹر پرچیز نہیں کیا جا رہا, جیٹ پلین نہیں پرچیز کیا جا رہا. یہ ریٹن رسپانس ہے اندیب صاحبہ کے پاس. تو پھر یہ کیا ہے, یہ جو آپ نے خریدا ہے پھر کیا ہے یہ 1,500 روپے کا؟ سیفان, اب شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ چلائیں نا یار 2012 کا. میری بات سنیں, اس کی سیکوینس درست کر لیں. جو بسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف منسٹر پنجاب نے 2012 میں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں نیا ہیلی کاپٹر نہیں خرید رہا, اس کے ساتھ لاحقہ صاحب کا جیسا مرضی بسرا صاحب لگا دیں. نہیں کہا تھا نا, اچھا آپ پہلے یہ بتا دیں کہا تھا. میری بات تو سنیں نا. اچھا پلیز اس کو بولے دیں, سن لیں ان کا جواب. جی بسرا مجھے دیکھیں نا, 2012 میں سی ایم نے جو کہا وہ درست کہا. نیا ہیلی کاپٹر 2017 کے ان ماہ تک نہیں خریدا گیا. ہیلی کاپٹر پرانا ہی استعمال کیا جاتا رہا. ابھی جب یہ اپنی روٹین کی اوور آلنگ چیک اپ کے لیے یہ ہیلی کاپٹر واپس اپنی اس فیکٹری بیس پہ جا رہا تھا, تو اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا. یہ افغانستان کے ایک صوبے کے اندر گراؤنڈ ہوا, اس کو وہاں کے کچھ مسکرینٹ ایلیمنٹس نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا, جس کے اندر پھر ہماری ملٹری کے کچھ انفلوئنس کے ساتھ اس کو وہاں سے جب واگزار کرانے کی کوشش کی تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا. سر وہ میں ٹھیک ہے, وہ ریپیریبل نہیں رہ گیا تھا. یہ اندیب صاحبہ کے خط کے جواب میں کیوں پی آئی سی نے یہ لکھا کہ پیسے سے پہلے ادا کر دیے گئے تھے؟ نہیں ایسے نہیں, اس انسیڈنٹ سے پہلے پیسے ادا کر دیے گئے. ایسے نہیں. سر ملک صاحب خط کے جواب میں کیوں لکھا کہ ہم نہیں لے رہے ہیلی کاپٹر؟ جی ابھی میری گزارش سنیں نا. دیکھیں, وہ ہیلی کاپٹر جب گراؤنڈ ہوئے تو یہ پروبلی جو بات ہے آج سے 3 ماہ قبل, یہ اینڈ آف جنوری کی آپ بات کریں کہ جب نئے ہیلی کاپٹر کے پروسیس کو انگیج کیا گیا, اس کے اندر ڈائیلاگ میں وہ انوالو ہوئے. اور یہ ہیلی کاپٹر جب گراؤنڈ ہو گیا, جب اس کو ٹوٹل لاس ڈکلیئر کیا گیا, تو اس کی 20 کروڑ روپیہ جو اس کی انشورنس منی تھی وہ بھی لی گئی, اور نئے ہیلی کاپٹر کے پرچیز میں وہ پیسے بھی دیے گئے.
3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर उसकी पेमेंट की गई और वो हेलीकॉप्टर जो है वो जब टोटली ग्राउंड हुआ तो सीएम की बात को आप सब्सटेंशिएट करें ना, जो वो कह रहे थे उन्होंने दुरुस्त कहा, उन्होंने उसको इस्तेमाल उस वक्त तक रखा जब तक वो टोटली ग्राउंड नहीं हो गया। सही। अब आगे बात अगली जी। कि कौन उसको यूज करते हैं नहीं सर, इस बात से पहले सर, अगर मलिक साहब इस बात से पहले इस खत पर अगर आ जाएं, ये कहती हैं मुझे खत के जवाब में कहा गया दिसंबर 2016 में जो मैंने लिखा कि ऐसा कोई हेलीकॉप्टर या जेट प्लेन नहीं खरीदा जा रहा, तो ये तो 2016 की बात है, एंड ऑफ 2016 या जनवरी 17 की बात है। मियां शहबाज शरीफ का ये पहला झूठ है जो परेशान है, उनके सारे झूठ हैं, बिजली वाला दावा, कशकोल वाला दावा, हेलीकॉप्टर वाला दावा, एक सेकंड किसानों के साथ देखिए मेरी बात सुने, एक सेकंड ये मैं बताऊं, बसरा साहब हमारे भाई हैं, बादशाह हैं, जैसा सच्ची बात है सर, ये पहला झूठ है। ये बिजली वाला झूठ 6 महीने में बिजली आनी थी, एक सेकंड ठहरे, वो भी कशकोल तोड़ना था, वो भी आप सियाको सबाक हेलीकॉप्टर नहीं लेना था। अब मुझे बात तो करने देना मेरी बात। देखिए आप सियाको सबाक से हट के बात करते हैं और आप चुटकुले लगाते हैं, भाई करें, चुटकुले लगाते हैं। करें। मसला ये है कि जो 6 महीने की बात थी वो लोड मैनेजमेंट की और सर्कुलर डेट्स की बात थी। नहीं, बसरा साहब आप क्या बात चलाएं? अभी देखिए 6 महीने में बिजली नहीं तो अपना नाम बदल दूंगा। 1 मिनट बात सुने बसरा चलो मैं टाइम भी अपने लास्ट मिनट चल रहे हैं, जवाब मैं अंदीप साहब से भी लास्ट इस बात की क्लैरिफाई। अंदीप साहब ये बैंक ऑफ खैबर का मामला उठ चुका है असेंबली में, तो लेने देना मुसलसल बसरा साहब मुसलसल इंटरप्शन। अच्छा मलिक साहब कंप्लीट करें बात सर, प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। मलिक साहब सिर्फ एक जुमला कहने दें, मियां शहबाज शरीफ की गवर्नेंस और केपी और सिंध की गवर्नेंस का यार को आपस में अशरे अशीर है, क्या बात कर रहे हैं आप? देखें तो सही, आप जाकर रिफ्लेक्शन देखें, आप पंजाब की हालत देखें, बाकी दोनों सूबों की देखें। किसी को बात करना नहीं मिला। अंदीप साहब आपके कमेंट लास्ट के ऊपर लिखे थे, कोई कंपैरिजन कर दिया बात साहब प्लीज आपके कमेंट। देखो सैफान, इनके खुद इनके आईजी जो सुखेरा साहब हैं और जो एडी ख्वाजा साहब हैं, दोनों आईजीज ने कहा जी हमें केपी का निज़ाम दें। ये खुद इनके दोनों आईजीज ने कहा कि केपी का निज़ाम चाहिए, पुलिस का नंबर 1। वो एमक्यूएम वाले वसीम अख्तर कह रहे हैं जी हमें लोकल बॉडीज चाहिए, केपी का निज़ाम चाहिए। हमारी जो तालीम